السلام علیکم، میں ہوں اویس اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ آپ مکمل انفارمیشنز حاصل کر سکیں۔ اور آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ بوئنگ B-52 اسٹریٹ فورٹریسٹ ہے۔ یہ امریکن لانگ رینج سب سونک جیٹ پاورڈ اسٹریٹجک بمبر اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس جہاز کو بوئنگ کمپنی نے اس کو جنریٹ کیا۔ اس جہاز کو یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس آپریٹ کر رہی ہے، جو کہ 1950 سے لے کر اب تک اس کو آپریٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم اس جہاز کی کیپیسٹی کی بات کریں تو یہ جہاز 70,000 پاؤنڈ یا 32,000 kg کے نیوکلیر ویپنز کو لے جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس جہاز کی کمبٹ رینج کے بارے میں بات کریں تو یہ 8,800 مائلز یا 14,800 کلومیٹر کا سفر بغیر آئل ڈالے یا ری فیولنگ کیے کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس جہاز کے انجنز کی بات کریں تو اس جہاز کے 8 انجنز لگے ہوئے ہیں، اور یہ واحد جہاز ہے جس کے سب سے زیادہ انجنز لگے ہوئے ہیں۔ اس جہاز کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ نیوکلیر ویپنز کو کولڈ وار ایرا ڈیٹرنس کے لیے لے جا سکے۔ اگر ہم اس جہاز کے ریل نیم کی بات کریں تو اس جہاز کا اصل نام اسٹریٹ فورٹریسٹ ہے۔ اس جہاز کو بف بھی کہتے ہیں، BUFF بھی کہتے ہیں، یعنی بگ اگلی فیٹ فکر فیلا۔ 76 جہاز ہی امریکن آرمی کے پاس باقی بچ چکے ہیں، جن میں سے 58 یعنی 58 ابھی بھی ایکٹیو ہیں فورس کے اندر، اور ان کو ابھی بھی آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس جہاز کی اسپیسیفکیشنز کی بات کریں تو اس جہاز کی اسپیسیفکیشنز کی بات کریں تو B-52H فرام بارک سیل AFB فلائنگ اوور ٹیکسس۔ اگر ہم اس کے رولز کی بات کریں تو اس کا جو مقصد ہے وہ اسٹریٹجک بمبرز ہے، یعنی بمبوں کی بمبارڈمنٹ کرنے کے لیے اس جہاز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نیشنل اوریجنز کی بات کریں تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر اس کو اوریجن ہے۔ اگر ہم اس کے مینوفیکچررز کی بات کریں تو اس کو بوئنگ نے اس کو جنریٹ کیا ہے۔ اگر ہم اس کی فرسٹ فلائٹ کی بات کریں تو یہ 15 اپریل 1952 کے اندر اس کو پہلی فلائٹ اس کی لی گئی۔ اگر ہم اس کو انٹروڈکٹری کے بارے میں بات کی جائے تو فیبرری 1955 کے اندر اس کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ اگر ہم اس کے اسٹیٹس کی بات کریں تو یہ ان سروس ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کے پرائمری یوزرز کی بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آرمی جو ہے یعنی ناسا اس کو پہلی دفعہ اس کو استعمال کیا۔ اگر ہم اس کو پروڈیوس کی بات کریں تو یہ 1952 سے لے کے 1965 تک اس کو بنایا گیا۔ اگر ہم نمبرز آف بلڈیشنز کی بات کریں تو یہ آج تک امریکن آرمی کے لیے 744 جہاز بنائے گئے۔ اگر ہم اس ایئر کرافٹ کی ویٹ اپ کی بات کریں تو یہ ایئر کرافٹ جو ہے یہ 2,20,000 kg ویٹ اپ کر سکتا ہے۔ اگر ہم ڈیفرنٹ ماڈلز پروٹوٹائپس کی بات کریں تو وہ XB-52 B-36 B-47 B-57 B-45 YB-52 B-52G B-52H EB-52H اور B-29 اور B-17 یہ والے ماڈلز ایز اے پروٹوٹائپس اور بنائے گئے ہیں، اور ان کی فلائٹس بھی لی گئی ہے۔ اگر ہم اس کے مشنز اور ٹیسٹ فلائنگ کی بات کریں تو یہ 43,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے کا ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور یہ میکسیمم 50,000 فٹ کی بلندی کے اوپر اڑ سکتا ہے۔ اس جہاز نے 2000 گھنٹے مسلسل ہوا میں رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے۔
اس جہاز کے 8 انجن ہیں جو کہ پیئرس کی شکل کے اندر ونگ کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں۔ اگر ہم وارز یعنی جنگوں کی بات کریں تو ویتنام سے لے کے افغانستان تک اس طیارے نے بہت سی جنگوں کے اندر شرکت کی، اور جہاں بھی کبھی جنگ لگی ہو امریکہ کے ساتھ تو سب سے پہلے اسی جہاز کو بھیجا جاتا ہے، یعنی یہ راستہ کلیئر کرتا ہے۔ 20 سال اور امریکہ اس جہاز کو استعمال کرے گا، یعنی 2040 تک اس جہاز کو سروس کے اندر رکھا جائے گا، اور پہلے جہاز میں بہت سی موڈیفکیشن کر کے ابھی بھی وہی جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ جہاز 16,332 کلومیٹر بغیر کسی آئل ریفیولنگ کے اڑ سکتا ہے۔ پھر اس جہاز نے 25,000 کلومیٹر کا سفر 31 گھنٹے میں طے کیا، اور کئی دفعہ اس کو ریفیولنگ کیا گیا۔ یہ پوری دنیا کا چکر بھی یہ جہاز لگا چکا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں اس نے پوری دنیا کا چکر نکال لیا، اور اس کے دوران کئی دفعہ اس کے اندر تیل ڈالا گیا۔ بغیر تیل ڈالے یہ 16,000 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک آدمی جو کہ ریڈارز جیمرز چلاتا ہے، جس سے دشمن کے جہاز کو نکارہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر 5 آدمی ہوتے ہیں، 2 آرمی آفیسرز ہوتے ہیں، اور ایک ریڈار جیمرز، اور ایک اس کا پائلٹ ہوتا ہے، اور ایک اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے جہاز کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ 1050 کلومیٹر پر ہارس کی سپیڈ سے چلتا ہے، اور یہ اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ ہے، اور یہ 50,000 کی بلندی کے اوپر اڑ سکتا ہے۔ یہ جہاز سنائپر ٹارگیٹنگ اور ٹارگیٹنگ پورٹ ہے، اور یہ آئیڈینٹیفیکیشنز کرتا ہے اور ایگزیکٹ نشانے کے اوپر نشانہ لگاتا ہے، اور یہ جہاز US آرمی کے لیے بہت ہی بڑا اور بہت ہی اولڈ ہے، لیکن اس کو ابھی بھی سروس کے اندر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فنکشنالٹی ہے، اور اسی فنکشنالٹی کی بیس کے اوپر امریکہ کسی سے بھی لڑ سکتا ہے، اور یہ پوری دنیا کا چکر نکالنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ پوری دنیا تک رسائی اور ایکسیس رکھ سکتا ہے۔